BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. عالمی ادارہ صحت نے ویڈیو گیمز کی لت کو ذہنی مرض کی علامت قرار دیا ہے. ویڈیو گیمز مضر صحت ہو سکتے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کا غیر قانونی تارکین وطن کو بچوں سے علیحدہ کر کے بڑی سزائیں دینے کا فیصلہ. ملک میں بچوں کو علیحدہ کرنے کی پالیسی پر تنازع جاری. میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ایک پرامن صوبہ ہے. اس کے لوگوں کو تھوڑی سی محبت چاہیے, تھوڑا سا گائیڈ لائن چاہیے. جب گائیڈ لائن ملے گی آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. اور ملیں گے BBC اردو کی خصوصی سیریز کوئٹہ کہانی میں بلوچستان کے پرعزم فلم میکر نصیر بلوچ سے. زیادہ تر افراد کے لیے گیمنگ ایک پرلطف مشغلہ ہے اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ذریعہ بھی, لیکن کچھ کے لیے یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. عالمی ادارہ صحت نے پہلی مرتبہ گیمنگ کی لت کو ایک مینٹل ہیلتھ کنڈیشن یا دماغی صحت کی ایک حالت کے طور پر تسلیم کیا ہے. BBC کے میڈیا ایڈیٹر امول راجن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عارف شمیم. آپ ڈریگن سے لڑ سکتے ہیں یا دہشت گردوں سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیوانگی ہے. چاہے PC ہو یا کنسول یا موبائل, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے گیمز کے حصول کو بہت زیادہ آسان اور قدرے سستا بنا دیا ہے. اور کچھ کے لیے صرف تفریح کی ایک قسم نہیں بلکہ ایک منافع بخش کیریئر بھی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کچھ گیمرز سالانہ لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں. ٹویٹ جیسی سائٹس پر سینکڑوں گیمر اکثر اپنے فالوورز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے تجربے کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ ڈیجیٹل کائنات ہے. ایک فرضی نام رکھ کر ٹامی ٹی 999 راس تھامپسن ایک برانڈ آف فالوورز بنا رہے ہیں. آج کل لوگ گیمنگ سے کیسے پیسہ بنا رہے ہیں؟ بنیادی طور پر تو یہ اشتہارات سے آنے والی آمدنی ہے جو آپ اپنی ویڈیوز یا مواد سے حاصل کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے پاس اسپانسرشپ بھی ہے اور کمیونٹی سے حاصل ہونے والا چندہ بھی, اور اس کے علاوہ برانڈز کے ساتھ معاہدوں کے مواقع بھی ہیں. لیکن عالمی ادارہ صحت نے اس کی ایک نئی درجہ بندی کی ہے. ڈیجیٹل و ویڈیو گیمنگ سے ہونے والی جسمانی خرابی کی اب سرکاری طور پر 3 علامات ہیں. گیمنگ کے دوران معمول کی حرکات پر کنٹرول میں کمی ہونا, اس کے علاوہ دیگر دلچسپیوں اور معمول کی سرگرمیوں میں گیمنگ کو فوقیت دینا, اور منفی نتائج کے باوجود گیمنگ میں اضافے کا رجحان. اس لت کی مکمل تشخیص کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم 1 سال تک اس میں شدت برقرار رہے. رائل کالج آف سائیکیٹری کا کہنا ہے کہ اگرچہ گیمنگ ڈس آرڈر کی کوئی وبا نہیں, لیکن چند افراد کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. یہ ایک اہم لمحہ ہے جب گیمر ایک طرح سے آن لائن سرگرمی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, اور میں کہوں گی کہ اس کے فوراً بعد خاندان اس کی ان سرگرمیوں سے دوری اور جذباتی علیحدگی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے جو کبھی بہت پر لطف ہوا کرتی تھیں. گیمنگ انڈسٹری اسے اور طرح سے دیکھتی ہے. پوری دنیا سے گیمنگ انڈسٹری کی نمائندگی کرنے والی تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں گیمنگ ڈس آرڈر کے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طبی اور سائنسی برادری کی خاصی مخالفت کے باوجود اسے عالمی ادارہ صحت کی اعلیٰ درجہ بندی میں رکھا گیا ہے. لیکن ایک بڑی دنیا کے لیے گیمنگ بھی دوسرے نشوں کی طرح ایک نشہ ہے. امول راجن کی رپورٹ. اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی کراچی میں مقیم معروف سائیکیاٹرسٹ ڈاکٹر شفا نعیم سے, اور پہلے ان سے پوچھا کہ جیسا کہ عالمی ادارہ صحت کہہ رہا ہے, کیا گیمنگ واقعی ایک ذہنی مرض ہے؟ میرا خیال ہے مینٹل ہیلتھ کنڈیشن تو اس سے بالکل کہہ سکتے ہیں, کیونکہ کوئی چیز اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے اور آپ کے لیے ایک آلموسٹ ڈس آرڈر اور پرابلم بن جاتی ہے تو کیوں نہیں. میرے خیال میں سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے. اچھا, تو اس کی جو علامات ہیں وہ کس طرح ظاہر ہوتی ہیں, کس طرح مینیفیسٹ کرتی ہیں خود کو؟ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایڈکشن وہ چیز ہے کہ جس سے کوئی بچہ یا کوئی بڑا اتنا یوز ٹو ہو جائے اور اتنا اس چیز کے لیے اس کی ہر وقت کوشش ہو کہ وہی چیز ہوتی رہے یا حاصل ہوتی رہے, اور اس کے بغیر اس کو ایسے لگے کہ جیسے زندگی نامکمل ہے یا ان کی فنکشننگ افیکٹ ہونے لگ جائے,
تو وہ پھر ایک قسم کی ایڈکشن ہی ہو جاتی ہے نا جی۔ کئی والدین کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو غصہ بہت آتا ہے، ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ بدل جاتی ہے اگر وہ گیمنگ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں تو۔ جی، پرسنالٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے بچوں کے، تو خیر اور چیزیں بھی دیکھے گئے ہیں، اٹینشن سپین شارٹن ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی جلدی کوئکلی چینجنگ اس میں امیجز آتے ہیں کہ بچے کا برین یوزڈ ہو جاتا ہے کوئکلی چینجنگ امیجز ایکسپیکٹ کرنے کے لیے، اور اس لیے ان کو پھر اور چیزیں جو کہ آرام سے بیٹھ کے کی جائیں جیسے کتاب پڑھنا یا کوئی چیز آبزرو کرنا یا سوچنا، وہ بڑا بورنگ لگتا ہے اور اس میں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو اس سے وہ پرسنالٹی بھی آہستہ آہستہ افیکٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ کوئکلی چینجنگ چیزیں چاہیے، کوئک گریٹیفیکیشن چاہیے ہر چیز میں۔ اچھا، ایسی تحقیق بھی ہے کہ گیمنگ سے دراصل جو ذہن اور جسم میں کوآرڈینیشن ہے وہ بہتر بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے صرف منفی اثرات ہی نہیں، کوئی اچھائیاں بھی ہمیں نظر آ سکتی ہیں اگر ہم ڈھونڈیں تو۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ پروبیبلی یہ کوآرڈینیشن والا شاید ایک ایڈوانٹیج شاید ہوگا، ون آف دا فیو ایڈوانٹیجز، لیکن جنرلی آئی تھنک ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں۔ پہلے تو وہی اٹینشن سپین والا، پھر یہ کہ اکثر ان گیمز میں بڑی وائلنٹ امیجز ہوتے ہیں، تو وہ وائلنس سے بھی بچے ڈی سینسٹائز ہونے لگ جاتے ہیں، یوز ٹو ہونے لگ جاتے ہیں، بلکہ دے اسٹارٹ سیکنگ مور وائلنس اینڈ تھرلز ایون ان لائف، تو وہ بھی ایک منفی اثر سمجھا جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح کی دنیا ہماری ہے، جس طرح کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، جہاں آپ انٹرنیٹ اور اس طرح کی گیمنگ تک جو رسائی ہے بچوں کی چاہے بڑوں کی، اس کو پوری طرح سے تو ختم نہیں کر سکتے نا، تو پھر ایسے میں اس کو مینیج کیسے کیا جائے؟ اس کو میرا خیال ہے پیرنٹس کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان چیزوں سے آپ سپروائز تو کر سکتے ہیں نا، مانیٹر تو کر سکتے ہیں، آپ کرٹیل کر سکتے ہیں، ریشن کر سکتے ہیں جو ٹائم بچے اس چیز میں لگا رہے ہیں۔ یہ تو ماں باپ کی اور بڑوں کی رسپانسبلٹی سوسائٹی میں ہونا۔ جی، لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ والدین سے بات کریں تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ بچوں کی آپ رسائی روک دیں، ان سے کہیں کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں آپ کا ایکسیس اس گیم تک، تو پھر جس طرح کا کوہرام گھر میں مچتا ہے اسے کس طرح سے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیں، یہ تو پیرنٹنگ کا حصہ ہے، پیرنٹنگ سب سے مشکل چیز ہے، ماں باپ کے لیے بچوں کو ڈسپلن کرنا میرے خیال میں سب سے مشکل چیز ہے، لیکن یہ ایک ڈیفیکلٹ چیلنج آن گوئنگ رہتا ہے، جو ماں باپ کو ایکچولی معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز، یہ تو پھر اپنی رسپانسبلٹی چھوڑ دینے والی بات ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے تو گیو اپ کر دیا، سرنڈر کر دیا، لیکن ایک ہے جو معلوم ہے کہ ایک چیز کے ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہو سکتے ہیں، اس چیز کو ہم نے مانیٹر کرنا ہے، ریشن کرنا ہے، پیرنٹس ول فائنڈ اے وے، جس چیز کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ضروری ہے تو وہ طریقہ ڈھونڈتے ہیں اور ان کو معلوم بھی ہوتا ہے کس طریقے سے کرنا۔ پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ خود سکرینز پہ لگے ہیں آج کل، اتنا سکرین ٹائم خود سپینڈ کرتے ہیں تو بچوں کو کس منہ سے منع کریں گے؟ تو ماں باپ کو پہلے اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لانی۔ ڈاکٹر شفا نعیم سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی، اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر۔ امریکی سرحد پر مہاجر بچوں کو ان کے والدین سے علیحدہ کرنے پر امریکہ اور دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کو مجرمانہ فعل قرار دے کر والدین کو بچوں سے علیحدہ کر کے بڑی سزائیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے یہ ایک معمولی سا جرم تصور کیا جاتا تھا۔ صدر ٹرمپ بضد ہیں کہ امیگریشن کے مسئلے کا حل ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس ہے۔ تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر۔ امریکہ میں تارکین وطن کے بچوں کو والدین سے جدا کرنے کی پالیسی پر ریپبلکن پارٹی میں پیدا ہونے والی پریشانی پر پارٹی کے ممبران سے بات کرنے کے لیے صدر ٹرمپ نے کیپٹل ہل کا رخ کیا۔ ہمارا امیگریشن کا نظام دنیا کا بدترین نظام ہے، ہم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ ریپبلکن پارٹی کے ممبران سے مل کر نکلے تو ایوان کی راہداریوں میں ڈیموکریٹ پارٹی کے ممبران نے ان پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس سب شور و غوغے کے باوجود مسئلے کے حل کے لیے ابھی تک ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا گیا ہے۔ یہ قانون اشروں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ پنجروں میں بند بچوں کی تصاویر پر امریکہ میں شور مچا ہوا ہے اور امیگریشن کے نظام میں اصلاحات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ امیگریشن میں زیرو برداشت کی پالیسی کے تحت غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اگر تارکین وطن کے ہمراہ ان کے بچے بھی ہیں تو انہیں والدین سے جدا کر کے ان پنجروں میں، جبکہ ان کے والدین کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ پنجروں میں بند بچوں کی تصاویر پر امریکہ میں شور مچا ہوا ہے اور امیگریشن کے نظام میں اصلاحات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ اور اب جب ملک کے اندر اور باہر اس پالیسی کے خلاف احتجاج بڑھ رہا ہے، اس بحران کا ایک اور ریپبلکن صدر کے دور میں آنے والے سمندری طوفان کٹرینا سے پیدا ہونے والی صورتحال سے موازنہ کیا جانے لگا ہے، جس نے صدر بش کی انتظامیہ کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔
اور امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کی ممبرشپ چھوڑنے کے فیصلے کو دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ امریکہ کونسل برائے انسانی حقوق کو چھوڑ کر انسانی حقوق اور جمہوریت کے داعی ہونے کے اپنے کردار کو خود ہی مسخ کر رہا ہے۔ امریکہ نے کونسل پر منافق اور اسرائیل مخالف ہونے کا الزام لگاتے ہوئے رکنیت چھوڑی ہے۔ یمن کی حکومت کی حامی عرب افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حوثی باغیوں کے زیر قبضہ حدیدہ بندرگاہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یمن میں بیرونی ممالک سے آنے والی امداد کا 70% حصہ حدیدہ بندرگاہ پر آتا ہے۔ 5 لاکھ آبادی کے شہر پر کئی برسوں سے حوثی باغیوں کا قبضہ تھا۔ اور افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ طالبان جنگجوؤں کے حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 30 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبہ بادغیس کے گورنر جمشید شہابی نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے 2 فوجی چیک پوسٹس پر حملہ کیا جس میں 30 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ گورنر کے مطابق 16 طالبان بھی مارے گئے ہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں آگے چل کر دیکھیے گا ترکی میں انتخابات مگر سیاسی طور پر مستحکم صدر اردوان کی AK پارٹی کو سخت مقابلے کا سامنا۔ اور آپ کی ملاقات کروائیں گے بلوچستان کے ایک فلم میکر سے جو دنیا کو اپنے صوبے کی بہتر تصویر دکھانے کے لیے پرعزم ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ ترکی میں اتوار کو ہونے والے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کی مہم کا یہ آخری ہفتہ ہے۔ اس سال اپریل میں صدر اردوان نے وقت سے پہلے انتخابات کرانے کا اعلان کیا تھا تو وہ انتہائی مضبوط امیدوار نظر آ رہے تھے، لیکن حزب اختلاف کی جماعتیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں اور ترکی کی حالیہ تاریخ میں یہ سب سے کڑے انتخابات لگ رہے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار مارک لوئن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔ ترکی میں گلی کوچے انتخابی جھنڈوں اور بینروں سے سجائے جا رہے ہیں۔ فضا انتخابی نعروں سے گونج رہی ہے جو ملک میں ایک نئی سیاسی صبح کی نوید دے رہے ہیں۔ ماضی میں سخت گیر سیاسی خیالات کی حامی وزیر داخلہ منال اکشنر اب ایک لبرل سیاستدان کے طور پر صدر اردوان کے ووٹ توڑ رہی ہیں، لیکن ان کے جھنڈے کم نظر آتے ہیں اور اکثر انہیں پھاڑ دیا جاتا ہے۔ وہ ریاستی قوت کے خلاف کھڑی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہماری حمایت کریں گے، لیکن وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کے بارے میں خوفزدہ ہیں۔ ترکی میں مزید جمہوریت کی ضرورت ہے، ہمیں آزادی محسوس ہونی چاہیے۔ ایکشنر صدر کے نعروں میں اس جلسے میں پہنچی ہیں۔ انہیں ترکی کی خاتون آہن کہا جاتا ہے اور ان کا نعرہ قانون کی عملداری ہے۔ وہ کرپشن ختم کرنے اور سرکاری میڈیا کی نجکاری کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ صدر کے لیے ان کا کیا پیغام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دوسرے راؤنڈ میں جائیں گی اور صدر کو گھر بھیج دیں گی۔ صدر اردوان اب بھی بظاہر اکثریت میں نظر آتے ہیں، لیکن حزب اختلاف سے انہیں اپنی زندگی کے سب سے کڑے مقابلے کا سامنا ہے۔ جب 90% میڈیا حکومت کا حامی ہو اور اختلاف رائے کا گلا دبایا جائے تو بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ جب میں نے حزب اختلاف کی حمایت میں لکھنا شروع کیا تو حکام نے مجھے بلا کر دھمکی دی۔ جب اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے۔ سمندر پار ملک کے دوسرے حصے میں ایک اور صدارتی امیدوار کے آبائی حلقے میں امید زیادہ روشن ہے۔ بائیں بازو کے محرم انجے نے اپنی شخصیت اور حاضر جوابی سے انتخابی مہم میں جان ڈال دی ہے۔ اچانک وہ گاؤں کے مرکز میں نمودار ہوتے ہیں اور لوگ انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان کے سادہ مگر مؤثر انداز نے انہیں لوگوں کے دل جیتنے میں بڑی مدد دی ہے۔ محرم انجے اپنے آپ کو ایک عوامی آدمی کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور انہیں اپنے عوامی انداز اور سادگی سے بہت پذیرائی ملی ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں ایک عام دیہاتی آدمی سے وہ ایک مضبوط صدارتی امیدوار بن کر ابھرے ہیں۔ اپنے گھر کے باغ میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ترکی میں جمہوریت بحال کریں گے۔ ترکی پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ ایک ہی شخص تمام فیصلے کرتا ہے، وہی جج ہے، وہ قانون بناتا ہے، وہی گورنر ہے، سب کچھ وہی ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، میرا باپ ایک ٹرک ڈرائیور تھا، اردوغان محل میں رہتا ہے اور میں اپنے لوگوں میں، جس سے یہ لوگ خوفزدہ ہیں۔ وہ اپنی انتخابی مہم پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ملک اپنی سیاسی تاریخ کے اہم دور سے گزر رہا ہے۔
پہلی مرتبہ حزب اختلاف کو انتخابی ہوا اپنے حق میں چلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ مارک لوئن کی رپورٹ۔ نصیر بلوچ صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک خود مختار فلم ساز ہیں جو اپنے صوبے اور اس میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایسے صوبے میں جہاں لوگوں کو بنیادی ضروریات پوری کرنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں اور دہشت گردی کی لپیٹ میں رہنے کی وجہ سے آزادانہ گزر بسر میں مسئلہ ہوتا ہے، وہاں نصیر بلوچ اپنی یہ جدوجہد کیسے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے موسیٰ یاوری نے ان سے بات کی۔ میرا نام نصیر ہے اور میرا کام جو ہے نا، میں ایز اے فلم میکر کام کر رہا ہوں بلوچستان میں، کوئٹہ میں، اسپیشلی کوئٹہ میں ایز اے انڈیپینڈنٹ فلم میکر۔ میرے فیملی کے کچھ ایسے فرد تھے جو کوئٹہ کے سنیماز میں، پرانے سنیماز میں ٹکٹس کا کام یا کینٹین کا کام کرتے تھے، تو ان سے اکثر میں یہ سنتا تھا کہ بھائی سنیما اس طرح سے ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ دور میں فلموں میں انہوں نے سنیما کا کام کیا تھا انہوں نے، تو اس انسپائریشن نے پھر مجھے ایک آئیڈیا دیا کہ فلم کے ذریعے ہم اپنے سوشل ایشوز کو، جو کہانیاں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، جو چیز ہمارے سوشل ایشوز ہیں، ان کے اوپر ہم فلمیں بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے بلوچستان میں فلم میکنگ میرے خیال سے بہت بڑا رسک ہے اگر ایک فلم میکر بلوچستان میں فلم کی مارکیٹ ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر مارکیٹ سے پہلے بلوچستان میں سنیماز نہیں ہے، نہ کوئی برانڈ ہے، نہ کوئی کمپنی ہے جو انویسٹمنٹ کرے فلمز اور پروڈکشن پہ، نہ ہی آپ کے پاس کوئی آرٹ کونسل ہے جہاں پر آپ ایونٹس کرا کے کچھ پیسے کمائیں یا فنڈنگ کرائیں۔ میں بیسکلی شارٹ فلمز پہ کام کر رہا ہوں، جتنا عرصہ میں نے کام کیا ہے شارٹ فلم سے زیادہ کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ 5 انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز میں بھی گئے، جیسے اوزرک ہے، سنیمانیہ ہے، اور AMC تھیٹرز میں ہماری فلم کی جو نا اسکریننگ ہے۔ ہمارے بلوچستان میں نہ کوئی اکیڈمی ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ کوئی ایسے آرٹ پرفارمنس کے لیے جگہ ہے جہاں پر ہم پرفارم کر سکیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی یونیورسٹی بچتی ہے جو آن لائن، جسے یوٹیوب یا ڈسٹینس لرننگ کہہ سکتے ہیں، تو اس کی مدد سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ایک پرامن صوبہ ہے، اس کے لوگوں کو تھوڑی سی محبت چاہیے، تھوڑا سا گائیڈ لائن چاہیے، جب گائیڈ لائن ملے گی آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ نصیر بلوچ سے موسیٰ یاوری نے بات کی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔